ایک رات ایک باپ نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے پوری انسانیت کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، اور اس حکم کو سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا، کیونکہ اس بار اللہ تعالیٰ نے جو مانگا تھا وہ دولت نہیں تھی، وہ زمین نہیں تھی، وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے انسانیت کی سب سے بڑی قربانی کی داستان، ایک باپ کی محبت، ایک بیٹے کی ہمت، اور اللہ کا وہ فیصلہ جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں سکون سے آرام فرما رہے تھے۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسی مقدس رات انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ رب العالمین ان سے فرما رہے تھے کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرو۔ پیارو دوستو، انبیاء کے خواب عام انسانوں کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور حق کا پیغام ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو پورے یقین، صبر اور فرما برداری کے ساتھ قبول فرما لیا۔ صبح ہوتی ہی انہوں نے اپنا مال، دولت اور جائیداد سب کچھ اللہ کی راہ میں غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اگلی رات پھر وہی مقدس خواب آیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا، اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرو۔ صبح ہوتی ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا کسی سوچ و بچار کے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اس دور میں 100 اونٹ نہایت قیمتی دولت سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے یہ سب ان کے لیے معمولی تھا۔ لیکن دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی خواب پھر سے آیا۔ اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری فکر میں ڈوب گئے اور سوچنے لگے کہ آخر میرے پاس ایسی کون سی قیمتی چیز ہے۔ مال جا چکا تھا، اونٹ قربان ہو چکے تھے، پھر دل کے کسی کونے میں ایک نام آیا، اسماعیل، ان کا ایک لوتا بیٹا، جگر کا ٹکڑا، بڑھاپے کا واحد سہارا، لمبی دعاؤں اور انتظار کے بعد ملا ہوا تحفہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کانپ اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کا دل اللہ کی رضا کے آگے جھک گیا۔ انہوں نے دل ہی دل میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیری مرضی کے سامنے میری کوئی خواہش نہیں۔ گھر کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیار بھرے لہجے میں فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے اسماعیل، ہم ایک جگہ جائیں گے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں میں چمک آ گئی، معصوم خوشی سے ان کا دل جھوم اٹھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنی امی جان بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور خوشی سے بولے، امی جان، ابا جان مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، مجھے جلدی نہلا دیجئے اور اچھے کپڑے پہنا دیجئے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیار سے تیار کیا، لیکن جاتے وقت انہوں نے اپنے شوہر سے فرمایا، اے میرے سرتاج، آج پہلی بار میں اپنے بیٹے کو اپنی نظر سے دور کر رہی ہوں، اس کا خیال رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھر آیا، لیکن انہوں نے اپنے جذبات پر قابو کیا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل پوری طرح اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا۔ دعا کے بعد انہوں نے ایک تیز دھار چھری اور مضبوط رسی اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا لی، پھر اپنے پیارے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے گھر سے نکل پڑے۔ یہ عظیم منظر دیکھ کر شیطان ابلیس حسد اور غصے سے جل اٹھا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، میں صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون ٹھہرایا گیا، اور یہ ابراہیم اللہ کے ہر حکم کو خوشی خوشی مان کر اس کا سب سے محبوب بندہ بن جائے، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ شیطان نے پہلے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس ایک عام انسان کی شکل میں آ کر کہا، اے ہاجرہ، کیا تجھے پتہ ہے ابراہیم تیرے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا چہرہ زرد پڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے پوری یقین کے ساتھ فرمایا، تو مجھے دھوکہ دینے آیا ہے، میں تجھے پہچان گئی ہوں، تو ملعون ابلیس ہے۔ میرے شوہر اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ان کو، تو ہمیں بھی اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہنا ہوگا۔ اب فوراً میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ پھر ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، میٹھی لیکن چالاک آواز میں بولا، اے اسماعیل، تیرے والد تجھے قتل کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، بھاگ جاؤ۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر ذرا بھی ڈر نہیں آیا۔ انہوں نے پورے حوصلے کے ساتھ فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کا حکم دے دیا ہے تو یہ میرے لیے بڑی سعادت اور عزت کی بات ہے۔ اس اتنی بڑی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے تو یہ غم نہیں بلکہ خوشی اور فخر کی بات ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، تو وہی ملعون شیطان ابلیس ہے۔ اے ابلیس، اچھی طرح سن لے،
اگر اللہ کروڑوں بار مجھے زندگی دے اور ہر بار اپنی راہ میں قربانی قبول کرے تو میں ہر دفعہ ہنستے ہوئے اپنے رب کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار رہوں گا۔ پھر انہوں نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کی طرف زور زور سے پھینکنا شروع کر دیں۔ جی ہاں دوستو، اسی عظیم واقعے کی یاد میں آج بھی حاجی حج کے دوران منا میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ شیطان کے ہر فتنے سے نفرت اور اللہ کی راہ میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنے کا اعلان ہے۔ جب دونوں منا کی پہاڑی پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، پورے سکون، صبر اور مضبوطی کے ساتھ اپنے ابا جان سے عرض کیا، ابا جان، اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ملا ہے تو آپ بے جھجک اسے پورا فرمائیے۔ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے پورے دل سے راضی ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ باپ اور بیٹے دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن دونوں کے دل اللہ کی رضا پر پوری طرح راضی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑے ادب سے فرمایا، ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے میری 3 چھوٹی سی خواہشیں پوری کر دیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گلا بھر گیا۔ بیٹے، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پہلی خواہش، میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ دیجیے تاکہ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے وقت مجھ سے کوئی حرکت نہ ہو اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دوسری التجا میری آپ سے یہ ہے کہ مجھے الٹا لٹا دیجیے گا تاکہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، کیونکہ اگر آپ نے میرا چہرہ دیکھ لیا تو آپ کی محبت اور شفقت جوش میں آ جائے گی اور شاید اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا بیٹا میرے رب نے مجھے دیا ہے، ایک ننھا سا بچہ اور اتنا بڑا صبر، اتنی بڑی ہمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھری اٹھائی، بسم اللہ پڑھا اور بھاری دل کے ساتھ چھری بیٹے کے گلے پر رکھ دی۔ اسی لمحے 7 آسمانوں پر سناٹا چھا گیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے لگے اور اسی لمحے اللہ رب العالمین نے چھری کو حکم فرمایا، اے چھری، خبردار اسماعیل کے گلے کا ایک بال بھی نہ کٹنے پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جسم کی پوری طاقت کے ساتھ کئی بار چھری چلانے کی کوشش کی، لیکن چھری بیکار ہو گئی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کا ایک بال تک نہ کٹ سکی۔ جی ہاں دوستو، حیران اور بے بس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ایک پتھر پر دے ماری۔ لوگوں نے دیکھا اسی چھری کے وار سے وہ سخت پتھر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ وہ چھری جو پتھر کو چیر سکتی تھی وہی اللہ کے حکم کے سامنے اسماعیل کے گلے کا ایک بال بھی نہ کاٹ سکی۔ ناظرین اکرام، اسی لمحے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے جبرائیل، فوراً جنت سے ایک دنبل لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ اسے رکھ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکتے جنت سے ایک نہایت خوبصورت نورانی دنبل لے کر منا کی پہاڑی پر پہنچ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ ہو گئے اور ان کی جگہ وہ جنتی دنبا رکھ دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے اور ان کی جگہ ایک خوبصورت دنبا موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ میں تیرا حکم پورا نہ کر سکا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور بڑے پیار سے فرمایا، اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، اللہ آپ سے ذرہ برابر بھی ناراض نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ عظیم صبر، فرما برداری اور قربانی دیکھ کر وہ آپ سے بے حد خوش ہیں۔ آپ نے اپنے رب کا حکم پوری طرح پورا کر کے دکھایا۔ آپ اپنے سب سے پیارے بیٹے تک کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی جس طرح بنا کسی ڈر، جھجک یا شکایت کے اللہ کا حکم قبول کیا، اللہ تعالیٰ آپ دونوں باپ بیٹے سے بہت زیادہ راضی ہو گئے ہیں۔ اب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس جنتی دمبے کو اس کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے شکر اور خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور اس جنتی دمبے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیا۔ پیارے دوستو، اسی عظیم اور ایمان فروز واقعے کی یاد میں آج تک مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں
قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اصل قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر موجود تکبر، لالچ، حسد، غصہ، نفرت اور اللہ کی نافرمانی جیسی برائیوں کو چھوڑ دے۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے رب کی محبت کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر سمجھیں۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔